اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 243۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ راستہ ہی میں مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا، اور اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اب اس آیت سے آگے جہاد کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور بطور تمہید اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرے کی بنا پر اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے۔ ابھی کسی منزل پر بھی نہ پہنچنے پائے تھے کہ راہ میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے۔ ممکن ہے کہ وہ طاعون کے جراثیموں سے ہی مرے ہوں۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا اور بزدلی دکھائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا، اور اگر وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر میں رہتے تو ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر بچ جاتے۔ پھر کچھ مدت بعد حزقیل پیغمبر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ادھر سے گزرے اور یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی موت سے مت ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ موت سے نہ ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آیت کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو جہاد میں جانے والوں کو بھی موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی موت دے دے۔ جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہوا، اسے راہ میں ہی موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو از سر نو زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اسی کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا، وہ منافق کی موت مرا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ کر دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد ایسا قرضہ ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے فقراء اور اقرباء اور مساکین کو دیا جائے اور ادائیگی کے لیے انہیں تنگ نہ کیا جائے، نہ ہی قرضے دینے کے بعد انہیں جتلایا جائے، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی بگاڑ لی جائے، اور اگر مقروض فی الواقع تنگ دست اور ادائیگی سے معذور ہو تو اسے معاف ہی کر دیا جائے۔ اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مفہوم اس سے وسیع ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں جہاد کی تیاری پر خرچ کرنا اور مجاہدین کی مالی امداد بھی شامل ہے۔ ایسے قرضے کو اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھا دیتا ہے، اور اس بڑھوتی کا انحصار دو باتوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ دل کی پوری خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی آ جانے سے نہ ڈرنا، کیونکہ مال میں کمی بیشی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن میں ہی ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا کر دے گا، اور اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں بھی کریں گے تو کہیں اور آپ کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے، مال جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا۔ الم تر
إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسیٰ۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر بھی غور کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ماں سوائے چند آدمیوں کے سبھی اپنے عہد سے پھر گئے اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا کہ ان کے حکمران بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے اور انہی کی سرکردگی میں جہاد کیا جاتا۔ گویا ان لوگوں میں صحیح نظام خلافت رائج تھا اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جو اسلام کا جز ہے، مگر ان لوگوں کے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی جن میں نظام ملوکیت رائج تھا اپنے بوڑھے نبی سموئیل سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، اور حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ محض جہاد سے راہ فرار کی ایک صورت تھی جو ان کی بزدلی پر دلالت کرتی تھی، جسے انہوں نے اس رنگ میں پیش کیا کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں ایک نوجوان قائد درکار ہے، اور قائدان کی مادہ پرست نظروں میں وہی ہو سکتا تھا جو بادشاہوں کی طرح کا ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہو۔ ان کے نبی سموئیل کو چونکہ اصل مرض کا علم تھا، لہٰذا اس نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو پھر تو جہاد صرف راہ فرار اختیار نہ کرو گے، جس کے جواب میں انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں۔ دشمنوں نے ہمارا ملک چھین لیے ہمارے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا رکھا ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ ان سے لڑیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ان پر جہاد فرض ہوا تو مختلف حیلے بہانوں اور کٹ حجتیوں سے اپنے کیے ہوئے عہد سے پھرنے لگے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں، اور اللہ جسے چاہے اپنے حکومت دیتے وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، جو ایک 30 سالہ جوان خوبصورت اور قداور شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض جوڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں اور بادشاہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قیادت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طالوت میں موجود ہیں اور تم سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا تمہیں فضول قسم کی کٹ حجتیوں سے باز آنا چاہیے۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کے بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ اشیاء بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس واقعے میں بھی تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ اس صندوق کو بنی اسرائیل کا عہد کا صندوق کہتے تھے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، مثلاً پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کی تھیں، اور تورات کا وہ اصل نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، اور ایک بوتل میں من تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا رہا، اس میں وہ عصائے موسیٰ بھی تھا جو سانپ بن جاتا تھا۔ یہ کچھ تھا بنی اسرائیل کے سکون قلب کا سامان جو اس صندوق میں محفوظ تھا،
اور یہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا، اور جب دشمن سے جنگ ہوتی تو اس صندوق کو آگے رکھ ایک لڑائی کے موقع پر مشرک بادشاہ جالوت نے ان پر غالب آ کر ان سے وہ صندوق چھین لیا اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس صندوق کے چھن جانے کو بنی اسرائیل اپنی نحوست کی علامت تصور کرتے تھے اور اس کی موجودگی کو فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتلایا کہ اگر طالوت کے دور حکومت میں وہ چھنا ہوا صندوق تمہیں واپس مل جائے تو سمجھ لینا کہ طالوت کو پھر واقع اللہ تعالیٰ نے ہی بادشاہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان چھننے والے مشرکوں کے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ انہوں نے اسی صندوق کو غالباً اپنی نحوست کی علامت سمجھا اور ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اسے ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لے آئے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ گئے۔ اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر حجت ہو گئی تمام، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے۔ پھر ماں سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے لشکر اس نہر سے آگے گئے تو طالوت کے لشکری کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ البتہ ان میں سے وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جالوت کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا۔ طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس نے بزدلی دکھانا وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ بنی اسرائیل زبانی باتوں میں بڑے دلیر تھے، چنانچہ ان کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ راستے میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی۔ طالوت نے کہا آگے ایک نہر تو آ رہی ہے مگر تم لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی نہ پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے کہ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے تو لڑائی میں کیا کارنامہ سر انجام دو گے۔ لہٰذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے۔ چنانچہ جب وہ نہر آئی تو سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور بعض نے تو منہ ہی نہر میں ڈال دیا اور مویشیوں کی طرح پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلہ چل کر گر پڑے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اور جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی۔ انہیں صبر کرنے والوں میں بوڑھے نبی سموئیل، حضرت داؤد اور ان کے باپ اور ان کے 6 بھائی شامل تھے۔ یعنی ہر 2000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، صبر کرنے والے اور توکل کرنے والے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح، شکست اور زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کا جالوت اور لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے ہیں اور اپنی فتح کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور جالوت کے اس مختصر سے لشکر نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر ایسی دعائیں کی
جیسے جنگ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا اسے سکھلا دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے ایک شر پسند گروہ کو دوسرے سہلے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑے فضل کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھرتیلے، مضبوط اور چست بدن تھے، بہت اچھا نشانے باز تھے، اور جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے پتھروں کے ذریعے ہی انہیں مار ڈالتے یا مار بھگاتے تھے۔ وہ اتنے جرأت مند اور طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر کے جبڑے کو اس زور سے کھینچتے کہ اسے چیر کے رکھ دیتے تھے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا اور آ کر دعوت مباشرت دینے لگا۔ وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ اور آنکھیں ننگی تھیں۔ داؤد نے راہ میں سے 2-3 پتھر اس غرض سے اٹھا لیے تھے۔ آپ نے یک بعد دیگرے یہ تینوں پتھر فلاخن میں رکھ کر ان سے جالوت پر حملہ کیا، جو اس کی پیشانی پر لگے اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک نکل گئے، جس سے جالوت مر کر گر پڑا۔ اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور طالوت کے اس مختصر لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے۔ اس واقعے کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا داؤد سے نکاح کر دیا اور طالوت کے بعد داؤد ہی اس کے جانشین ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے اپنا ضابطہ بیان فرمایا ہے، which is like golden principle، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو ایک خاص حد تک زمین میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرماتا ہے، پھر جب وہ قوم فساد فی الارض میں مبتلا ہو کر اس حد خاص سے آگے بڑھنے لگتی ہے تو کسی دوسری قوم کے ذریعے اس کا زور توڑ دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا اور ایک ہی قوم کا اقتدار زمین میں ہمیشہ قائم رکھا جاتا تو اس کا ظلم اور تشدد انتہا کو پہنچ جاتا اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں فساد عظیم برپا ہو جاتا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ تمام اقوام پر اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ یہاں آیات اللہ سے مراد وہ معجزہ نما واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، جیسے وبا سے ڈر کر گھر بار چھوڑنے والے ہزاروں لوگ جنہیں اللہ نے موت کے بعد زندہ کر دیا، یا جیسے داؤد کا اکیلے جالوت جیسے جابر بادشاہ کو مار ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک مختصر سی جماعت کو غلبہ عطا فرمانا، اور داؤد جیسے ایک گمنام چرواہے کو بادشاہی اور نبوت سے سرفراز فرمانا وغیرہ۔ یہ واقعات ٹھیک ٹھیک ہم نے بذریعہ وحی آپ سے بیان کر دیے ہیں، اور آپ کا قرون ماضیہ کے ٹھیک ٹھیک حالات لوگوں کو بتلانا یقیناً آپ کی رسالت پر ایک بڑی دلیل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام واقعات جو ہیں ان کو اسی طرح جو ہے وہ آگے لوگوں کو پہنچا دیا، تو یہ آپ کی رسالت پر ایک دلیل ہے۔ وحی الہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کی بنا پر آپ ایسے گزشتہ صحیح حالات جان سکیں اور دوسروں کو بتلا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔